إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، السلام علیکم۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوسٹ نمبر 3۔ سابقہ اقساط میں ہم نے قرآن و حدیث سے واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ اب ہم اسی موضوع کو مزید جاری رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی؟ اس حوالے سے صحیح بخاری کتاب الاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مقام سخ میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد یعنی منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا اور بوسہ دیا اور فرمایا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی۔ مزید فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا یذیقک اللہ الموتتین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ ایک ہی موت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی تھی اور وہ آ گئی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے قسم کھانے والے، جلدی نہ کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ کہنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، سن لو، تم میں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی حی یعنی زندہ جاوید ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ وقال، اور پھر فرمایا، یہ قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی کہ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے۔ وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور اجر دے گا۔ قال فنشج الناس یبکون، فرمایا کہ یہ سن کر لوگ بے اختیار رونے لگے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، واللہ
لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھا تو جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کی خبر نہ تھی مگر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ میں نے جان لیا یہاں تک کہ میرے قدم مجھے سہارا نہ دے سکے اور میں زمین کی طرف گر پڑا جس وقت اسے تلاوت کرتے سنا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ۔ سامعین محترم، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد کے لیے موت آئی ہے، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ لوٹا دی جائے گی اور وہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر دوبارہ انہیں موت دی جائے گی، بلکہ جیسا کہ ہر انسان کے لیے موت لازمی اور پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانا ہے اسی طرح کیے جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ ایک ہی موت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی تھی اور وہ آ گئی۔ فرقہ اہل حدیث کے بانی میاں نذیر اور اس فرقے کے دوسرے عالم کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایسا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یہی سمجھتے تھے کہ اب اس دنیا میں انہیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، نیز کسی کی وفات کے بعد اس کی روح دنیا میں واپس آنے کا عقیدہ مکمل طور پر قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قرآن کی آیت پڑھنا اور عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے قدموں پر گر جانا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رونا اسی بات کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی وفات ہو گئی ہے، اب وہ ہم سے بچھڑ کے جا چکے ہیں۔ سامعین محترم، بیان کی گئی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک وفات نہیں دی جاتی جب تک کہ وفات کے بعد جنت میں عطا کیے جانے والا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا وہ مقام دکھا دیا گیا جو ان کو دنیاوی عمر پورا کرنے کے بعد ملنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کی رفاقت کی بجائے اللہ تعالی کی رفاقت کو اختیار فرمایا۔ پھر تمام انسانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کا حکم نافذ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا، قرآن کی آیات دلیل بنی اور سب نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ اجماع رہتی دنیا کے لیے دلیل بن گیا، ورنہ کیا ممکن تھا کہ کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہوئے مٹی کے اندر دفن کر دیتا۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث کا واضح ارشاد آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ تمام فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ ملاحظہ ہو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرقہ پرستوں کے عقائد۔ فرقہ دیوبند کی کتاب عقائد علماء دیوبند اور حسام الحرمین صفحہ نمبر 221 پر انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، اور ان کی یہ زندگی بالکل دنیا کی زندگی کی طرح ہے، اور وہ اسے برزخی زندگی نہیں مانتے۔ اسی طرح فرقہ اہل حدیث کے بانی و عالم میاں نذیر احمد دہلوی صاحب کا عقیدہ فتاوی ثنائیہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 186 پر لکھا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اللہ حی، مگر اس حیات کی حقیقت ہم نہیں جانتے، یہ دنیاوی حیات نہیں۔ سامعین محترم، دیکھیں اگر کسی روایت میں نبی اللہ حی کے الفاظ انہیں ملے ہیں تو یہ حیات قرآن و حدیث کے بیانات کے مطابق جنت الفردوس کی ہوگی، لیکن ان سے سوال اس زمینی قبر کے متعلق ہوا اور انہیں فرمایا مگر اس حیات کی حقیقت ہم نہیں جانتے، یہ دنیاوی حیات نہیں، یعنی قبر میں زندہ ہیں لیکن ہم ان کی اس حیات کے بارے میں نہیں جانتے۔ حالانکہ کتاب اللہ کا بیان واضح ہے کہ ان کی موجودہ برزخی حیات کا اس دنیاوی قبر سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ پر زندہ ہیں۔ سامعین محترم، فتاوی نظریہ ہی میں حصہ اول صفحہ نمبر 706 میں اہل حدیث مزید فرماتے ہیں، اور یہ قول بھی غلط ہے کہ روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب گھروں میں اور مقاموں میں گشت کرتی اور دورہ کرتی، اس لیے کہ مشکات باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، ان اللہ ملائکتہ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، رواہ نسائی والدارمی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی نے اس کام پر تعینات کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، جو کوئی شخص میری امت میں سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود و سلام کو میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً یہ الفاظ آتے ہیں، من صلی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائی ابلغہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں، اور جو کوئی شخص دور کا رہنے والا میرے اوپر سلام پڑھتا ہے میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، یعنی فرشتے لاتے ہیں۔ پس اگر روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب گھروں اور سب مقاموں میں گشت کرتی ہوتی تو حدیثوں میں یوں آتا کہ جہاں کہیں میرا ذکر ہوتا ہے یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے میں سن لیتا ہوں یا موجود ہوتا ہوں، اور فرشتوں کے پہنچانے کی حاجت نہ ہوتی۔ سامعین محترم، یعنی بقول میاں نذیر دہلوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں، البتہ ان کی روح مدینے والی قبر میں رہتی ہے، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں زندہ ہیں۔ سامعین محترم، اس روایت پر تفصیل جو کہ ضعیف روایت ہے، ہمارے دوسرے مضمون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جسے بنیاد بنا کر فرقہ اہل حدیث کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس مدینے والی قبر میں ثابت کر کے انہیں یہاں زندہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کا ایک ہی بیان ہے کہ وفات پا جانے والے کی روح اب اس دنیا میں قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اسی مدینے والی قبر میں موجود ہے تو گویا وہ یہاں زندہ ہیں اور لوگوں کا سلام بھی سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مودودی صاحب اپنی کتاب توبہ و استغفار کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں کے صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں کہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں، گو اس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے، اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ اس پر امت کا کوئی دینی یا دنیاوی کام موقوف ہے، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پسند فرمایا ہے بلکہ منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں، اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب عام سے مامون رہے گی۔ سامعین، ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف یہ کتب علماء، ایک طرف دین اسلام ہے تو دوسری طرف یہ فرقہ پرستی کے مذاہب۔ قبر میں زندگی ہی دراصل آج شرک کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ ان باطل فرقوں کے علماء نے اس بنیاد کو فراہم کیا ہے۔ ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات کو بنیاد بناتے ہوئے پہلے انبیاء علیہم السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بجائے ان عرضی قبروں میں زندہ کیا گیا، پھر ہر مردہ زندہ ہو گیا۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی ان کو مردہ بھی جانے اور پھر ان مٹی میں مل کر مٹی بن جانے والی لاشوں کو اپنا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا سمجھ کر ان کی قبروں پر سلام کرنے کے لیے بھی جائے، ان کے نام کے دن منائے اور ان کو مدد کے لیے بھی پکارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کا چھوڑا ہوا ترکہ۔ سامعین محترم، یہاں پر اس مسئلے کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کیوں حرام ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اسی طرح یہ بھی جاننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کیوں نہیں بانٹا گیا؟ اس لیے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننے کی دلیل بنائی جا رہی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ ترجمہ: بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی ذات سے بھی مقدم ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سوچیں، کیا ازواج مطہرات سے کوئی نکاح کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کے لیے بیان فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، صحیح بخاری کتاب المغازی، یعنی ہم انبیاء علیہ السلام جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ سامعین محترم،
کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں زندہ ہے۔ اس سے قبل فاطمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث بیان کر دی گئی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں زندہ سمجھتے تھے۔ بخاری کتاب المغازی کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب وفات فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی جن کو سن کر وہ رونے لگیں، اور پھر کچھ اور فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا سارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ فبکیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں اس بیماری میں ہی وفات پا جاؤں گا تو میں رونے لگی، ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلہ یتبعہ فضحکت، پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی تو پھر میں خوش ہو گئی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو ساری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ، کہ ہم سب میں سے زیادہ لمبے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ خیرات دیتی تھی۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں سب سے پہلے مجھے ملیں گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا لازمی معلوم تھا۔ عقیدہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام پر زندہ ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں زندہ ہیں تو وہ انہیں انہی کے ساتھ دفن کرتے۔ یہ اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ ان سب کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں تھا۔ سامعین محترم، ان تمام دلائل سے صاف طور پر واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی اس قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ مقام پر زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔